اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم صبح و شام اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اب لفظ بکرا بھی ہے اور اصیل بھی ہے۔ بکرا کا معنی صبح کا وقت اور اصیل کا معنی شام کا وقت۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے بھی حکم دیا کہ نماز عصر کے وقت اور اس کے بعد کا وقت جو ہے وہ اللہ کی مصروفیت میں گزارو، یاد کی مصروفیت میں گزارو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال کو لے کر جانے والے جو ملائکہ ہیں وہ اسی وقت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جب نئے آتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ بندہ اللہ کی یاد میں مصروف عمل ہے، اور پہلے والے جب اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی اسی کو اللہ کی یاد میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو دونوں لکھنے والے اس کو ذاکرین میں شمار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ صبح شام کے اوقات میں نماز کو قائم کرو۔ اب اس کے بارے میں ائمہ نے جو لکھا ہے کہ طرفہ یہ نہار کہ دن کے دو اطراف میں نماز کا ہونا، ایک تو نماز فجر ہے اور دوسری نماز عصر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی نیکیاں انسان کی برائیوں کو کھا جاتی ہیں، جیسے سورہ فرقان میں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا، اور ان صفات کے بعد اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بندہ توبہ کرے، ایمان پر قائم رہے، عمل صالح کرے، تو اللہ فرماتے کہ میں ان لوگوں کی برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی انسان کے لیے توبہ اور استغفار یہ لازمی جز ہے، اور اس کو صبح و شام کے اوقات میں جیسا کہ ہمارے اکابر جو بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ ان تسبیحات میں استغفار کی تسبیح بھی ہے، درود پاک کی تسبیح بھی ہے، استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی تسبیح ہے، اللہ کے اور دیگر جو مبارک نام ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی تسبیح، جیسے ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہمیں اس عمل کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ عند اللہ مقبول عمل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے اللہم لا الہ الا انت المنان، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ ہیں اس کی دعا کے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک بدوی بندے کو، یعنی جس کو ہم پنجابی زبان میں دیہاتی کہتے ہیں، ایک بدوی صحابی کو ان الفاظوں میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ مانگنے والا کوئی بندہ نامراد نہیں رہ سکتا۔ یعنی انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ حدیث مبارکہ میں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں اللہ کا وہ نام جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے وہ نام اس دعا کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس نام کے ساتھ مانگنے والے کو نامراد نہیں فرماتے، یعنی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلْ
فسأل، تو مانگ، تو سوال کر، تو عطا تجھے دے دیا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظوں کے ساتھ مانگنے والا اللہ کے حضور کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، یعنی ایسا نہیں ہے وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کی بڑائی کو، دعا کا جو طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے۔ اللہ جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، حبیب ہے، اور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہے۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی گزارش، اپنی جو بھی آرزو ہے، جو بھی چاہت ہے، اللہ کے حضور رکھا جائے۔ اصول یہی ہے کہ جب انسان بڑے کے پاس جاتا ہے تو بڑے کے صفات اور کمالات کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے۔ اس لیے وسع کرسیہ السماوات والارض کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت کے حضور جب انسان مانگے تو اللہ رب العزت کے ناموں کا تذکرہ ضرور کرے، کیونکہ اللہ کا ہر نام اللہ کی بڑائی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرق، جب تک کہ انسان اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اب دیکھیں ڈھال کیا ہے، آپ نے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی خطرناک صورتحال کا سامنا ہونا، ان کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور پلاسٹک کی ایک شیٹ بھی ہوتی ہے، کوئی روڑا وغیرہ، لاٹھی وغیرہ، اس سے بچاؤ کے لیے اس کو وہ سامنے کرتے ہیں۔ تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا روزہ انسان کے لیے شیطان کی سے ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کے لیے شیطان سے ڈھال ہے۔ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یخرق، یہ ڈھال اس وقت تک ہے جب انسان اس کو چیر نہ دے، اس کو تار تار نہ کر دے۔ اب تار تار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا روزے کے جو حقوق ہیں ان سے انحراف کرنا یہ روزے کی ڈھال کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے شاہ فرمایا رب صائم، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ روزے کے جو آداب تھے، روزے کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، صرف اس کے کھاتے میں بھوک اور پیاس ہی آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے مطلوب ہیں۔ جب تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے معدے میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کو جنت کی مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ تقاضے کے ساتھ میرے بھائی، اس لیے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے کبائر صغائر کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تقوی والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ منہیات سے محفوظ فرما. اے اللہ جن سے تیرے محبوب نے روکا ہے اے اللہ ان سے محفوظ فرما. اے اللہ
اے اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ اے اللہ حالت بیماری میں ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان کے سایہ تعدیر ہم پر قائم فرما، اے اللہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چھوٹے پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے سفر آخرت کو آسان فرما، اے اللہ جن کے حیات ہیں اے اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما، اے اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے خیر خواہوں کی خیر خواہی فرما، اے اللہ ان کے بدخواہوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ چھوٹے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان مال وقت کی قربانیاں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد و مساجد کو آباد فرما، اے اللہ ان کے آبادی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں محبوب بننے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔